مانسون کا طاقتور اسپیل شہر کے در و دیوار دھو ڈالے. شاہدرہ سمیت نشیبی علاقے پانی پانی. لکشمی چوک، ناخدا چوک، گلشن راوی، وحدت روڈ، ملتان چنگی چوک، یتیم خانہ تالاب بنے رہے. چپورجی، سمن آباد، تاجپورہ، اقبال ٹاؤن، رحمان گلیاں اور براندرت روڈ کی گلیاں پانی سے بھر گئیں. لاہور ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ میں بھی پانی جمع. لاری اڈا جانے والے راستوں پر پانی کھڑا ہے. مسافروں کو منزل تک پہنچنے میں مشکلات. شہر کی اہم شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر. متعدد گاڑیاں بند، لوگ دھکا لگاتے نظر آئے. بادلوں کی دھواں دھار اننگز شہر میں جل تھل ایک کر دیا. سروسز ہسپتال کی چھتیں ٹپک پڑیں. ایمرجنسی وارڈ، میڈیکل بلاک، فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ کے سامنے بارش کا پانی جمع. ایمرجنسی میں بجلی معطل ہونے سے سی ٹی اسکین اور الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں بند. طبی ٹیسٹ رکنے سے مریضوں کو مشکلات. جناح ہسپتال بھی تالاب کا منظر پیش کرتا رہا. ایڈمن بلاک اور ایمرجنسی سے گھنٹوں بعد بارش کا پانی نکالا گیا. بادل گرجے بھی خوب اور برسے بھی خوب. تاجپورہ میں 115 ملی میٹر بارش ریکارڈ. پانی والا تالاب 108، لکشمی چوک 106 اور فروخ آباد میں 103 ملی میٹر بارش ہوئی. گلشن راوی 93 اور چوک ناخدا میں 92 ملی میٹر بارش برسی. مغل پورہ 83، نشتر ٹاؤن 88، اپر مال 82 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. وزیر اعلیٰ کا فوری نکاسی آپ کا حکم. واسا کا عملہ متحرک. ایم ڈی غفران احمد نے شہر کا جائزہ لیا. خواجہ احمد حسان کی صورتحال پر نظر تھی. ڈی سی لاہور کا نسبت روڈ، میو ہسپتال سمیت دیگر علاقوں کا دورہ. اسسٹنٹ کمشنر بھی فیلڈ میں نظر آئے. سی ٹی او منتظر مہدی نے ٹریفک کی روانی کے انتظامات یقینی بنائے. بارش کے بعد موسم خوشگوار. گرمی کچھ دیر کے لیے رخصت ہوئی. سرمئی بادلوں نے لاہور کا موسم مست بنا دیا. باغوں میں بہار لوٹ آئی. چٹخوروں نے بازاروں کا رخ کر لیا. گرما گرم پکوڑوں، سموسوں اور جلیبیوں پر ہاتھ صاف کیے. لیسکو کے بوسیدہ نظام نے ایک بار پھر موسم کا مزہ کرکرا کر دیا. 170 فیڈر سٹرپ کر گئے. شہر میں بجلی کی مرحلہ وار بحالی. متعدد علاقوں میں کئی گھنٹوں بعد بھی بجلی بحال نہ ہو سکی. شہر کے ترقیاتی بجٹ میں 12 ارب روپے اضافہ. مجموعی طور پر 64 ارب روپے فنڈز ملے گا. روڈ سیکٹر اور واٹر فلٹریشن کے منصوبے مکمل ہوں گے. لاہور کی خوبصورتی پر 1 ارب روپے لگیں گے. اربن ڈیولپمنٹ پر بھی خطیر رقم خرچ ہوگی. ضمنی الیکشن کا وقت قریب. شہر میں اسلحے کی نمائش پر پابندی عائد. جلسے جلوسوں میں اسلحہ لہرانے والوں کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. ایس ایچ او کو اسلحہ ضبط کرنے کا اختیار مل گیا. ممکنہ نقص امن کے پیش نظر 348 افراد کی فہرستیں تیار. شیورٹی بانڈز لیے جائیں گے. انٹر پارٹ 2 کے عملی امتحانات کے لیے نئی ڈیٹ شیٹ جاری. 16 جولائی کو ملتوی ہونے والا فزکس کا پریکٹیکل پیپر 26 جولائی کو ہوگا. فزکس کا پریکٹیکل پیپر 27 جولائی. 16 جولائی کا آرٹ اینڈ ڈرائنگ کا پریکٹیکل 19 جولائی کو ہوگا. تین 3000 کالج اساتذہ کی سنی گئی. پے پروٹیکشن کے لیے کام شروع. ڈی پی آئی کالجز سے فنڈز کا تخمینہ طلب. اساتذہ کو ماہانہ تنخواہ سے 10 سے 15 ہزار کٹوتی کا سامنا تھا. 2002 کے بعد بھرتی لیکچرارز کو پے پروٹیکشن نہیں ملا. جیل ملازمین کے لیے خوشخبری. گریڈ 1 سے گریڈ 21 کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ. تنخواہوں میں 3000 سے 1 لاکھ روپے تک اضافہ ہوا. کابینہ نے باقاعدہ منظوری دے دی. سیف سٹیز اتھارٹی میں اہم عہدوں پر نشستیں خالی. 9 ماہ بعد بھی ایم ڈی کی سیٹ فل نہ ہو سکی. گریڈ 20 کی سی ای او کی نشست بھی 18 ماہ سے خالی پڑی ہے. ایک افسر کو 2 اہم عہدوں پر اضافی چارج دے کر کام چلایا جا رہا ہے. حجاز کرام کی وطن واپسی کا آغاز. جدہ سے آنے والی پہلی پرواز لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کر گئی. پی کے 740 کے ذریعے حجاز کو لایا گیا. اسٹیشن مینیجر اصغر علی زیدی اور دیگر نے استقبال کیا.
PIA کے فضائی بیڑے میں نئے طیارے کی شمولیت ایئر بس 320 طیارہ شارجہ سے پاکستان پہنچا، تعداد 14 ہو گئی۔ طیارہ 6 سالہ ڈرائی لیز پر حاصل کیا گیا، اندرون ملک، ریجنل اور گلف کے روٹس پر چلایا جائے گا۔ مزید 2 طیارے جلد پاکستان پہنچ جائیں گے۔ ٹرینوں کا شیڈیول ٹھیک نہ ہوا، کراچی اور کوئٹہ سے آنے والی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار۔ کراچی ایکسپریس 5 گھنٹے 40 منٹ، شاہ حسین ایکسپریس 5 گھنٹے لیٹ، خیبر میل 5 گھنٹے، علامہ اقبال ایکسپریس 4 گھنٹے 50 منٹ اور پاک بزنس 4 گھنٹے تاخیر کا شکار۔ تیزگام 3 گھنٹے 40 منٹ تاخیر سے منزل پر پہنچی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ملاوٹی دودھ بیچنے والوں کے خلاف کارروائی، 18,000 لیٹر ملاوٹی دودھ تلف، 12 گاڑیوں میں 38,700 لیٹر دودھ کی چیکنگ کی گئی، 8 گاڑیوں سے ملاوٹی دودھ برآمد ہوا۔ کینال روڈ سب ڈویژن کی فیکٹری اور پلازے میں بجلی چوری کا معاملہ، SDO ماجد بشیر معطل، لیسکو نے بجلی چوری کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ فیکٹری میں برسوں سے بجلی چوری کی جا رہی تھی۔ اسپیشل اکنامک کوریڈور زونز کے پلاٹس میں بھی چائنا کٹنگ، پلاٹس کا سائز کم کر کے بیچے جانے کا انکشاف۔ بورڈ آف ریونیو نے 1 ایکڑ کا سائز 43,560 اسکوائر فٹ منظور کیا، 1 ایکڑ کا پلاٹ 36,000 اسکوائر فٹ میں بیچا گیا۔ متعلقہ افسران سے جواب طلب۔ پنجاب حکومت کو ضمنی انتخابات میں مداخلت سے روکا جائے، PTI کی ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ رجسٹرار آفس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی مصدقہ کاپی نہ لگانے کا اعتراض ظاہر کر دیا۔ جسٹس شاہد جمیل خان کل سماعت کریں گے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی ووٹر لسٹوں میں رد و بدل کے خلاف درخواست پر الیکشن کمیشن کو نوٹس، 15 جولائی کو جواب طلب۔ پولنگ ایجنٹس کی نامزدگی کا معاملہ بھی عدالت میں ہے۔ شیخ رشید نے اینٹی کرپشن میں طلبی ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی، درخواست پر آپ کے دستخط نہیں، رجسٹرار آفس کا اعتراض۔ جسٹس فاروق حیدر کل سماعت کریں گے۔ درخواست میں چیف سیکرٹری ہوم، DG اینٹی کرپشن فریق ہیں۔ شیخ رشید کہتے ہیں حکومت بوکھلا گئی، زمین بیچی ہی نہیں اور اینٹی کرپشن نے نوٹس بھیج دیا۔ 24 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس مونس الہی بینکنگ کورٹ میں پیش ہوئے۔ کاف لیگی رہنما کی عبوری ضمانت میں 22 جولائی تک توسیع، شریک ملزمان محمد خان اور واجد خان کو بھی عبوری ضمانت میں توسیع مل گئی۔ الیکٹرانک مشین خراب دینے پر شامت، فرحان مشینری ریلوے روڈ کے خلاف 80,000 روپے کی ڈگری جاری، درخواست گزار کو مشین کے 30,000 واپس کرنا ہوں گے۔ صارف عدالت نے 50,000 روپے ہرجانہ ادا کرنے کا بھی کہہ دیا۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے علماء مشائخ ونگ کی ملاقات، مفتی انتخاب احمد نوری، صاحبزادہ حافظ محمد امجد، پیر سید عمران شاہ شامل تھے۔ ملک کو معاشی بحران سے نجات کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ عوام نے تحریک انصاف کو مسترد کر دیا، قوم نکموں کو دوبارہ موقع نہیں دے گی۔ خواجہ عمران نذیر اور حسن مرتضیٰ کی مشترکہ پریس کانفرنس، کہا 17 جولائی کو فیصلہ نون لیگ کے حق میں ہوگا۔ ادھر سردار ایاز سعدی کی JUIF کے رہنما مولانا امجد کے ہمراہ میڈیا ٹاک، پنجاب میں نون لیگ کی مکمل حمایت کا اعلان۔ جمعیت علماء پاکستان کے رہنما پیر اعجاز ہاشمی بھی ہم آواز۔ شہر کے 4 حلقوں کا ضمنی الیکشن، سیاسی پہلوانوں نے تیاریاں تیز کر دیں۔ PP 168 سے ملک اسد کھوکھر کی انتخابی مہم زور پکڑ گئی، بارش میں بھی ووٹر سے ملاقات، اعجاز کھوکھر کی قیادت میں کارکنوں کی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر ریلی۔ PP 167 کا ضمنی مارکہ، لیگی امیدوار نذیر چوہان کی ملاقاتوں میں بھی تیزی، مختلف مسالک کے علماء کرام سے ملاقات، تعاون کی یقین دہانی۔ اسی حلقے سے جماعت اسلامی کے امیدوار خالد احمد بٹ نے بھی رابطے تیز کر دیے، ڈور ٹو ڈور مہم جاری۔
حلقہ پی پی 158 سے لیگی امیدوار رانا احسن شرافت کی ووٹرز سے ملاقاتیں، دھرمپورہ میں ڈور ٹو ڈور مہم، ایم پی اے چودھری شہباز میاں مشتبہ شجاع بھی ہمراہ تھے۔ میڈیکل سٹور ایسوسی ایشن نے رانا احسن شرافت کی مکمل یقین دہانی کرائی۔ لاہور کا انتخابی میدان، تحریک انصاف نے بھی محاذ سنبھال لیا۔ پی پی 167 میں چودھری شبیر گجر کی انتخابی مہم، سابق اسپیکر اسد کیسر، اعجاز چودھری سمیت دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ گرین ٹاؤن کا دورہ کیا میاں محمود رشید نے کہا، دھاندلی ہوئی تو چپ نہیں بیٹھیں گے۔ سی سی پی او بلال صدیق کی زیر صدارت اقبال ٹاؤن ڈویژن کا اجلاس، علاقے میں جرائم کی روک تھام سمیت دیگر اقدامات پر تبادلہ خیال۔ ڈی آئی جی آپریشن سہیل چودھری، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کامران عادل، ایس پی ڈاکٹر امارہ شرازی اور دیگر کی شرکت۔